السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خدا کا دل، اور یہ بھی ماہنامہ حکایت میں چھپنے والی کہانی ہے۔ میں 70 سال عمر کے ایک بزرگ کی آپ بیتی انہی کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ ان کا اصل نام لکھنا مناسب نہیں، دوسرے کرداروں کے نام بھی بدل کر پیش کر رہا ہوں۔ یہ بزرگ پنجاب اور آزاد کشمیر کی سرحد کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ 10-12 سالوں سے اپنے گاؤں سے چند میل دور ایک شہر میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا پیشہ تجارت ہے۔ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے ایک بار مجھے اپنے والد صاحب کی جوانی کی کہانی سنائی تھی۔ اس بزرگ کی اپنی زبان سے ان کی آپ بیتی سننے کے لیے میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ وہ انسانوں سے محبت کرنے والے اور خدا سے ڈرنے والے انسان ہیں۔ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کے سائے سے بھی نفرت کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کہا میں بد بھی تھا، بدنام بھی تھا، تو میں اسے مذاق سمجھا۔ انہوں نے مجھے اپنی جوانی کی کہانی ان الفاظ میں سنائی۔ میں 16-17 سال کا تھا تو میرا باپ مر گیا۔ میں اس کا اکیلا بیٹا تھا۔ زمین بے شمار تھی، 2 بہنیں تھیں، دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میرے دونوں بہنوئی اتنے اچھے تھے کہ میں نے اپنی بہنوں کو ان کے حصے کی زمین دی تو بہنوئیوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان کی اپنی زمینیں بہت تھیں۔ بہنوئیوں کی موجودگی میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں۔ میں نے زمینیں بٹائی پر دے رکھی تھیں۔ خوشحالی اور بے فکری نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا۔ مجھے اس راہ پر ڈالنے والی ہمارے ایک مزارے کی جوان بیوی تھی، جسے پھولدار کپڑوں اور رنگا رنگ چوڑیوں کا بہت شوق تھا۔ میں نوجوان تھا، روکنے ٹوکنے والا کوئی تھا نہیں، نفع و نقصان اور اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی لیکن میں بدی میں ڈوب چکا تھا۔ میں ہر عورت کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ چونکہ میرے پاس پیسہ تھا اس لیے میری نیت اور میری طرح کے اخلاق کی عورتیں مجھے اتنا خوبصورت جوان کہا کرتی تھیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے گاؤں کی ہر عورت بد چلن تھی۔ میرا شکار عموماً غریب عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بد چلنی صرف غریبوں کے حصے میں آئی ہے۔ اونچی ذات کے بعض گھرانے بھی ایسی عورتوں سے پاک نہیں تھے۔ میں چونکہ اس میدان کا کھلاڑی تھا اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ بد چلنی میں ذات پات اور امیری غریبی کا کوئی دخل نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ روپے پیسے اور اونچی ذاتوں والے اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لیا کرتے اور غریب جلدی ننگا ہو جاتا ہے یا ننگا کر دیا جاتا ہے۔ تم مجھ سے گناہ اور سزا کی بات پوچھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، لیکن 70 سالوں میں جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ تم 70 کتابوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم کتابوں کی بجائے انسانوں کو پڑھو تو عالم فاضل ہو جاؤ۔ تم 2 بچوں کے باپ ہو لیکن میرے سامنے تم ایسے ہو جیسے تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے ہو۔ تم شاید نہ مانو لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے پیش اماموں کے گھروں میں بدی دیکھی ہے، اور میں ان پرہیزگاروں کے منہ سے بھی جھوٹ سنا کرتا ہوں جو 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ فلاں آدمی سچا ہے اور ثبوت یہ پیش کرے کہ وہ نماز روزے کا پابند ہے تو میں اس ثبوت کو نہیں مانوں گا۔ اس قماش کے انسان کی کھال اور کھوپڑی ایک ہوتی ہے لیکن ان کے اندر 2 انسان ہوتے ہیں، ایک زاہد ہوتا ہے اور دوسرا گناہگار، ایک سچا ہوتا ہے دوسرا جھوٹا۔ اس کھال میں ایک انسان خدا کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا اپنی عبادت کرتا ہے۔ ایسے آدمی مکار اور فریبی ہوتے ہیں، لوگ ان کی پارسائی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں نے سچے عبادت گزار بہت دیکھے، ان کے گھروں میں روپوں کے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہوں تو بھی مسکینوں اور غریبوں کی طرح رہتے ہیں، اپنا آپ مار کر رکھتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے اور ہر کسی کے کام آتے ہیں،
اور ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ انہیں خدا کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں بدی کی دنیا میں رچ بس گیا تھا، اس لیے وہاں ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں لوگ جنہیں پاکیزہ اور پرہیزگار چہرے سمجھتے ہوں گے۔ میں اب تمہیں اپنی بات سناتا ہوں۔ میں سمجھ بیٹھا تھا کہ مرد کی زندگی یہی ہے کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کیے رکھے۔ ایسے کرتوت چھپتے نہیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں نے مجھے کہا کہ میں نے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ بہنوئیوں نے بھی مجھے بدی سے باز رہنے کو کئی بار کہا، مگر میرا دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ میں انہیں بیوقوف سمجھتا تھا۔ میں باز نہ آیا۔ عمر 20 سال ہونے کو تھی۔ میری شادی کر دی گئی کہ میں باز آ جاؤں گا۔ سب کا خیال غلط نکلا۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی نوجوان بیوی مجھے بدی سے نہ نکال سکی۔ وہ گلے شکوے کرتی اور روتی تھی، میں ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہندو بھی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں نے ان کی بھی عورتوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ میری زندگی بدی میں ہی گزرتی رہی۔ جب ملک آزاد ہوا اور ہم پاکستانی کہلانے لگے، اس وقت میرا یہ بیٹا 12-13 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 10 سال کی لڑکی تھی اور اس سے چھوٹا ایک لڑکا تھا جس کی اس وقت عمر 6-7 سال تھی۔ ہمارا گاؤں کشمیر کی سرحد سے ملتا ہے، اس لیے کشمیر کے کچھ مہاجرین ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ ہندو اور 2 گھرانے سکھوں کے جو ہمارے گاؤں میں آباد تھے ہندوستان جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے گاؤں والوں نے کوئی بدسلوکی نہ کی بلکہ انہیں مدد دی کہ وہ جلدی گاؤں سے نکل جائیں۔ مدد دینے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ہندوؤں کے مقروض تھے اور یہ قرض سودی تھے۔ مقروض خوش تھے کہ ہندو جا رہے ہیں۔ ایک تو قرض بخشے گئے، دوسرے یہ کہ ہندوؤں کے مکان خالی رہ گئے۔ میں واحد آدمی تھا جس نے ہندوؤں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، وہ یہ کہ ان کی 2 لڑکیوں پر میری نظر تھی، لیکن وہ چال چلن کی بڑی پکی تھی۔ میں نے انہیں دھوکہ دے کر خراب کیا تھا اور انہیں 3 دن ایک جگہ چھپائے رکھا، پھر آزاد کر دیا تھا۔ کشمیر سے 4-5 مسلمان کنبے بڑی بری حالت میں ہمارے گاؤں میں آئے۔ انہیں اب یہیں رہنا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے 2 مکانوں میں لا کر آباد کر دیا۔ یہ دونوں کشادہ حویلیاں تھیں جن کے بہت سے کمرے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں کپڑے، بستر، برتن، چارپائیاں اور آٹا دیا۔ میں نے بہت کچھ دیا، لیکن ان مہاجرین میں میری نظریں کچھ اور ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے وہ چیز نظر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری لڑکی تھی۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں 12-14 عورتیں تھیں، لیکن یہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ ایک روز وہ کھیتوں میں ساگ چن رہی تھی۔ میں ادھر سے گزرا اور اس کے پاس رک گیا۔ اسے کہا کہ اسے جو کچھ بھی چاہیے میرے گھر سے لے لے۔ میں نے اسے پیسے اور بڑے اچھے کپڑے دینے کا وعدہ کیا، لیکن بری نیت کا اظہار نہ کیا۔ اس نے دبی دبی اور اداس سی آواز میں کہا، آپ نے ہم کو جگہ دی، بہت مہربانی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پرے چلی گئی اور میں کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ فیصلہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ لوگ غریب، محتاج اور مجبور ہیں، 200-300 روپے پر رشتہ دے دیں گے۔ سن 1948 میں 200-300 آج کے 2-3 ہزار کے برابر ہوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ایک بار پھر میں کھیتوں میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور کچھ باتیں کی۔ وہ شرما کر چلی گئی۔ 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان لوگوں کے پاس حویلی میں جایا کرتا اور ان سے پوچھا کرتا کہ انہیں کوئی چیز چاہیے تو میرے گھر سے لے لیں۔ ایک روز میں صبح صبح گھر سے نکلا تو میرے دونوں بہنوئی اور میری برادری کے 2 بزرگ آئے اور مجھے ڈیوڑی میں لے جا کر بٹھا لیا۔ ایک بزرگ نے پہلی بات یہ کی، لڑکی واپس کر دو۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی؟ دیکھو بھائی، میرے بڑے بہنوئی نے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ چڑیل 7 گھروں پر حملہ کرتی ہے لیکن ان میں سے ایک گھر کو بخش دیتی ہے۔ تم وہ چڑیل ہو جس نے 7ویں گھر کو بھی نہیں بخشا۔
میں بہت سٹپٹایا اور پوچھا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتا کر مجھے اور زیادہ بے حال کر دیا کہ وہ کشمیری لڑکی جس پر میری نظر تھی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں بتایا کہ یہ لڑکی میرے پاس نہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے بڑے بہنوئی نے کہا، تم قرآن مجید ہاتھ میں رکھ کر جھوٹ بولنے والے آدمی ہو۔ تمہاری عمر 40 سال ہونے کو آئی ہے اور تم نے ابھی تک اپنے کرتوت نہیں بدلے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تمہیں جوتے مار مار کر سیدھا کرتے، مگر ہم نے اس لیے ہاتھ روکے رکھا کہ اس میں اپنے ہی خاندان کی اور اپنی ذات کی بے عزتی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اس لڑکی کو اڑا لیا ہے جو پاکستان کے نام پر اجڑ کر آئی ہے، اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے 2 جوان آدمی ڈوگروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ ہم سب اونچی ذات کے لوگ ہیں اور یہ کشمیری روٹی کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، لیکن تم جیسے بے غیرت اور جھوٹے آدمی نہیں جانتے کہ ہم سب ان بھوکے اور بے گھر کشمیریوں کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ میرا پسینہ نکل آیا۔ یہ بالکل صحیح تھا کہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور میں جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، اور یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ میں بڑا ہی بد انسان تھا، لیکن اس لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ میرا دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا، مگر میری سچی قسموں کو بھی وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھا گیا تھا اور میں اس لڑکی کی خاطر ان کی حویلی میں جایا کرتا تھا۔ انہوں نے سب سے بڑا ثبوت تو یہ پیش کیا کہ میں اسی قماش کا آدمی ہوں اور میں نے ہندوؤں کی 2 لڑکیوں کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کشمیری لڑکی کو بھی کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ میں نے لڑکی واپس نہ کی تو میرے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یوں تھا کہ لڑکی شام کے بعد لاپتہ ہوئی۔ رات کو اس کی ماں اور 2 چچے اسے ڈھونڈتے رہے۔ صبح سویرے انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ لڑکی کا باپ زندہ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں نے میرے بہنوئیوں کے ساتھ بات کی اور سب نے اسی پر اتفاق کر لیا کہ لڑکی کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ انہوں نے جب میری قسموں پر اعتبار نہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں لڑکی کو کھا نہیں گیا، خود ڈھونڈ لیں، میرے گھر کی اور کھیتوں والے کوٹھے کی تلاشی لے لیں۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دیکھا، میری دونوں بہنیں آئی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اور میری بیوی نے مجھے گھیر لیا اور یہی الزام عائد کر کے کہ میں نے کشمیری لڑکی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے، مجھے بڑی سخت باتیں کہیں۔ آپ اسے گھر لے آئیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میری بیوی نے کہا، اگر آپ کی شرم اور غیرت مر گئی ہے تو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں اور اسے کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ میں 17-18 سالوں سے آپ کی بدکاری دیکھ رہی ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شرم سے اب باہر نہیں نکلتی۔ آدھے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیری پناہ گزینوں کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور ہر کسی کا شک آپ پر ہے۔ میرا دماغ پھر گیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں گاؤں میں بدنام ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری مالی حیثیت اور اونچی ذات کی وجہ سے کوئی مجھے روک ٹوک نہیں سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس قدر مجرم سمجھا جائے گا کہ میں نے جو جرم نہیں کیا وہ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور چاہیے یہ تھا کہ میں سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ میرا غصہ موم کی طرح پگھل گیا اور مجھے رونا آ گیا، خون ابلنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں باہر نکل گیا۔ دروازے کے سامنے میرے دونوں بہنوئی اور بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، لیکن میں نہ رکا۔ میں اس حویلی میں چلا گیا جہاں گمشدہ لڑکی کا کنبہ رہتا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، مرد پریشان اور اداس بیٹھے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ لڑکی کس طرح غائب ہوئی ہے، کیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ ہر جمعرات کی شام ساتھ والی خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ شام بھی وہیں گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔
یہ لوگ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے تھے اور ان کی قتل و غارت بھی بہت ہوئی تھی۔ اب وہ خانقاہوں پر دیے جلا کر اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد آیا۔ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں کا ایک خوشحال زمیندار جو مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، 3-4 بار کشمیری مہاجرین کے لیے آٹا اور کپڑے وغیرہ لایا تھا۔ میری اس کے ساتھ گہری سلام دعا تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیا وہ آدمی آٹا اور کپڑے سب کو دیتا تھا یا صرف لڑکی کی ماں کو؟ اس نے وہ بات بھی بتا دی جو میں نے نہیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خانقاہ پر سلام کرنے گئی تھی۔ یہ آدمی انہیں وہاں ملا اور ماں بیٹی سے کہا کہ وہ اس کے گھر چل کر رہیں، اپنے مردوں کو بھی لے آئے، انہیں سب کچھ ملے گا، دودھ والے مویشی بھی دے دیے جائیں گے۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مردوں سے پوچھ کر بتائے گی۔ دوسرے دن وہ ان کے ہاں آ گیا، پھر آتا رہا، اور ایک روز اس نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دے۔ ماں نہ مانی۔ لڑکی کے چچوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مصیبت کے مارے لوگ اتنے اونچے گھر کے قابل نہیں۔ دراصل یہ لوگ اس شادی کو دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے 2 روز بعد لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ میں نے لڑکی کی ماں اور اس کے چچوں کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان کی بیٹی کو لے آؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے گھوڑی پر زین کسی کلہاڑی ہاتھ میں لی اور گھوڑی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ میری بہنوں نے اور میری بیوی نے مجھے آوازیں دیں۔ وہ میرے تیور سے شاید ڈر گئی تھیں۔ میرے بہنوئی میرے پیچھے دوڑے، لیکن میں نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور گاؤں سے نکل گیا۔ میں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے اس کے گاؤں جا پہنچا۔ وہ مجھے گھر میں مل گیا۔ میں نے اسے شریفانہ طریقے سے کہا کہ لڑکی واپس کر دو۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے میرے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ گاؤں والے مجھ پر شک کر رہے ہیں اور میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھی لڑکی کو ڈھونڈ کر گاؤں میں کھڑا کروں گا۔ میری اتنی ساری باتیں سن کر وہ سنجیدہ ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی اس نے لڑکی کا رشتہ مانگا تھا اور لڑکی کی ماں اور چچوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنا پتھر دل نہیں کہ لٹ پٹ کر آنے والے پناہ گزینوں کی لڑکی کو اغوا کر لے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر یہی ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکل گئی ہے؟ نہیں، اس نے کہا، لڑکی بہت شریف ہے اور اتنی سیدھی سادی اور قسمت کی ماری ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جانے کی سوچ ہی نہیں سکتی۔ مجھے ایک اور آدمی پر شک ہے، تم اسے جانتے ہو۔ اس نے 1.5 میل دور کے ایک گاؤں کا اور وہاں کے ایک جوان آدمی کا نام لے کر کہا، وہ میرا دوست ہے۔ تم شاید جانتے ہوگے کہ وہ تمہاری طرح بگڑا ہوا شہزادہ ہے۔ اس نے بھی اس کشمیری لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائے گا۔ میں اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن اب یاد آتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن پر میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ اب یقین سا ہو رہا ہے کہ وہ ہاتھ دکھا گیا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ سخت اکھڑ طبیعت کا آدمی ہے، کہیں تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ میں اسے جانتا تھا۔ میری طرح وہ بھی باپ کے مرنے کے بعد بہت سی زمین کا مالک بن گیا تھا، عیاش اور لٹھ باز تھا۔ میرے خون کا ابال میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ سیدھا طریقہ یہ تھا کہ میں اس کی تھانے میں رپورٹ درج کرائی جاتی اور پولیس خود ہی لڑکی برآمد کر لیتی، لیکن دیہات کا رواج کچھ اور تھا۔ تھانے والوں کی مدد لینے والے کو بزدل سمجھا جاتا تھا۔ میں بھی ایسی بزدلی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں اس آدمی کے گاؤں کو چل پڑا۔ گھوڑی نے جلدی پہنچا دیا۔ وہ اپنے باغیچے میں ملا۔ بڑا خوبصورت باغیچہ تھا۔ سبزیوں کے علاوہ پھلوں کے کچھ درخت تھے اور پھولدار پودے بھی تھے۔ وہاں اس نے چھوٹا سا مکان بھی بنا رکھا تھا۔ اس مکان میں شراب بھی چلتی تھی اور کبھی کبھی نامی گرامی جواری اکٹھے ہوتے اور بازی لگتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تپاک سے ملا اور مجھ سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا، حکم کرو، کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، یار وہ لڑکی دے دو۔ کون سی لڑکی؟ مذاق نہ کرو یار،
وہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ان کی لڑکی تم لے آئے ہو، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ دیکھو راجے، تم میرے ہم ساتھ ہو، میرے گھر آئے ہو، میرا فرض ہے تمہاری عزت کروں، عزت سے رخصت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے، اگر ہے تو میرے حوالے کر دو، اگر مگر کو چھوڑو، جاؤ تھانے دار کو لے آؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے تھانے دار کو لانے کے لیے کیوں کہا ہے، تھانے دار اس کے ہاتھ میں تھا۔ تھانے کمزور آدمی جایا کرتے ہیں، لڑکی میرے گاؤں سے اٹھائی گئی ہے، وہ میری عزت ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ تھانے نہیں جاؤں گا، لڑکی تم سے لوں گا۔ راجے، لڑکی میرے پاس ہے، ہمت ہے تو لے جاؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں لڑکی کو زبردستی نہیں لے جاؤں گا، اسے کہا، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ پرائی لڑکی کی خاطر اپنے ہمزاد کے ساتھ دشمنی مول لوں؟ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ اس غریب کی بد دعا نہ لو۔ بیٹھو بیٹھو، اس نے میرا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر کہا، یار تم تو دھونس جما رہے تھے، لعنت بھیجو، تمہیں کیا پڑی ہے؟ یہ لوگ بھوکے ننگے، کل جا کر اس کی ماں کو 200-400 روپیہ دے آؤں گا، یہ اچھا ہے، ان سے فیصلہ کر لو۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے روک لیا۔ دیہات میں جو خاطر تواضع ہو سکتی تھی وہ اس نے کی اور میں محبت اور پیار سے رخصت ہوا۔ گاؤں میں آ کر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی، میں اتنا خاموش کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہنوں، بیوی اور بہنوئیوں نے پھر سے مجھے گھیر لیا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ لڑکی میرے پاس نہیں ہے لیکن مل جائے گی۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں ابھی تک یہی شک ہے کہ لڑکی کو میں نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک نائی ہوا کرتا تھا، اس وقت جوان تھا، خوبرو تھا اور اس کی زبان میں جادو تھا۔ درپردہ پولیس کا مخبر تھا اور پیدائشی جاسوس تھا۔ وہ میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے اس آدمی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے گاؤں جا کر معلوم کرو کہ اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی وقت چلا گیا اور سورج غروب ہوتی خبر لے آیا کہ لڑکی اس کے باغیچے میں ہے۔ میں گاؤں کے ایک آدمی سے ملا، وہ ہر کام کر گزرنے والا دلیر آدمی تھا، میرا دوست اور ہمراز تھا۔ میں نے اسے ساری بات سنائی اور کہا کہ میں لڑکی کو گاؤں میں لا کر اپنے چہرے سے یہ تہمت مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم شاید یقین نہ کرو، آج کل نہ وہ دلیری رہی ہے، نہ دوست کی خاطر قربانی کرتے، غیرت بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ لڑکی کو کس طرح لانا ہے۔ ہم دونوں آدھی رات کے وقت گھوڑیوں پر گاؤں سے نکلے۔ ہم دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور میرے پاس ٹارچ بھی تھی۔ ہم اس شہزادے کے گاؤں میں نہ گئے، کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے باغیچے تک گئے اور گھوڑیاں ایک درخت کے ساتھ باندھ کر باغیچے کے اندر چلے گئے۔ کسی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ پہرے دار ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی ہمیں راستے پر ڈال دو، کشمیر سے آ رہے ہیں۔ ان دنوں کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی، لوگ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ پہرے دار ہمارے قریب آ گیا، چاندنی بڑی صاف تھی۔ وہ جو ہی قریب آیا میں نے اسے پٹخنی دے کر گرا دیا، پاؤں اس کی شہرک پر رکھ کر کلہاڑی اس کے منہ کے ساتھ لگا دی اور کہا، اگر اونچی آواز نکالی تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس مکان میں ہے۔ وہاں کون کون ہے؟ بس لڑکی ہے اور وہ اکیلا ہے، شراب پی کر مست پڑا ہے، برآمدے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے ہیں، یہیں بیٹھے رہنا، ہمارا ایک آدمی تمہیں دیکھتا رہے گا، مارے جاؤ گے۔ وہ غریب آدمی دبک کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مکان تک گیا۔ صحن کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم دونوں نے پگڑیاں چہروں پر لپیٹ لیں۔ دوست نے مجھے نیچے سے سہارا دیا اور میں دیوار پر جا کر اندر اتر گیا، دروازے کی زنجیر کھول دی، دوست بھی اندر آ گیا۔ صحن چند گزوں کا تھا۔ ہم دبے پاؤں آگے بڑھے۔ برآمدے میں 2 پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ میں نے ٹارچ جلائی۔ کشمیری لڑکی سوئی ہوئی تھی اور وہ آدمی خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے لڑکی کا سر ہلایا، وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے کہا، اٹھو، اپنے گاؤں چلو۔ وہ گھبراہٹ میں کچھ نہ کچھ بولنے لگی، رو بھی رہی تھی۔ ان آوازوں پر اس آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لڑکھڑائی آواز میں کہا، کیا ہے؟ لیٹی رہے۔
صاف پتہ چلتا تھا کہ شراب کا نشہ ابھی اترا نہیں۔ میرے دوست نے کلہاڑی اس کے سامنے کر کے کہا، چپ کر کے لیٹے رہو، بولے تو سر کھول دوں گا۔ میں نے اسے کہا، دیکھ لے راجے، لڑکی تھانے دار کے بغیر جا رہی ہے۔ اس کے سر پر کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، وہ نشے میں بھی تھا۔ اس نے کہا، اب نہیں تو کل سہی، جا دیکھ لوں گا۔ لڑکی ڈر رہی تھی کہ ہم اسے اسی نیت سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جس نیت سے یہ آدمی اسے لایا تھا۔ وہ بیچاری میرے پاؤں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی کہ میں اس پر رحم کروں۔ وہ جب کہتی کہ ہم پر ڈوگروں نے بہت ظلم کیا ہے، تم مسلمان مجھ پر رحم کرو، تو دل میں کانٹا سا چبھتا تھا۔ میں اور میرا دوست اسے زبردستی باہر لائے۔ باہر لا کر میں نے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا، دروازے کی باہر کی زنجیر چڑھا دی اور ہم اپنی گھوڑیوں تک پہنچے۔ لڑکی رو رہی تھی اور آزاد ہونے کو تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے گھوڑی پر اپنے آگے بٹھایا اور ایک بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے قابو کر لیا۔ وہ ابھی تک تڑپ رہی تھی۔ اسے اس ڈر سے پیچھے نہیں بٹھایا تھا کہ وہ گھوڑی سے کود جائے گی۔ ہم چل پڑے۔ باغیچے سے اس آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے پہرے دار کو گالیاں دے رہا تھا۔ آواز بتا رہی تھی کہ وہ نشے سے بے حال ہے۔ ہم نے تھوڑی دور تک گھوڑیاں دوڑائیں۔ گاؤں دور ہو گیا تو گھوڑیوں کی رفتار کم کر لی۔ میں نے چہرے سے صافہ ہٹا کر لڑکی کو بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس سے اس کی کچھ ڈھارس بندھی، لیکن وہ مجھے شریف آدمی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بھول نہیں سکتی تھی کہ میں نے کھیتوں میں اور اس کے گھر میں بھی بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے اندر جو تبدیلی آ گئی تھی اسے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا جانتی، میں خود ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تم ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں عورتوں کا شکاری تھا اور جس لڑکی کو میں نے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، اس کی خاطر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بھی سوچ لی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ اب میرے ساتھ لگی ہوئی میرے قبضے میں تھی، لیکن میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ایک بڑی ہی پاک امانت دے دی ہے۔ جس میں خیانت ہوئی تو مجھ پر بجلی گرے گی یا میں زمین میں زندہ دھنس جاؤں گا۔ یہ ایک خوف تھا، لیکن اس خوف سے مجھے ایسی خوشی اور ایسا اطمینان حاصل ہو رہا تھا جو میں نے بدی اور عیاشی میں نہیں پایا تھا۔ اس خوشی اور اس اطمینان نے مجھے دلیر بنا دیا تھا۔ میرا سینہ پھیل گیا تھا اور میں نے اپنے دوست سے فخر سے کہا، میں سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے اس لڑکی کو اس کی ماں کی گود میں ڈالوں گا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اس آدمی کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی۔ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ کشمیری لہجے میں اردو بولتی تھی اور بعض لفظ اپنی زبان کے کہہ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے معصوم سا بچہ توتلی زبان میں بول رہا ہو۔ اس نے پہلے تو یہ سنایا کہ اپنے گاؤں میں ڈوگروں نے ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا تھا۔ ان کافروں نے مقبوضہ کشمیر کے دیہات سے جوان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جوان آدمیوں اور بچوں کو قتل کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ اس لڑکی کے گاؤں والے وقت سے پہلے نکل آئے۔ میں اس کے گاؤں کا نام بھول گیا ہوں۔ راستے میں ان پر ڈوگروں نے حملہ کیا۔ مردوں نے مقابلہ کیا، عورتوں نے ڈوگروں کو پتھر مارے۔ یہ لڑکی 2 ڈوگروں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اسے چھڑانے کے لیے 2 جوان آدمی شہید ہو گئے۔ ڈوگروں کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ مارے گئے اور بعض زخمی ہو کر بھاگے، لیکن ان کشمیری مسلمانوں کا بھی جانی نقصان ہوا۔ وہ خوف و ہراس سے مرتے گرتے پڑتے پا پیادہ وادیوں میں چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ موسم برف باری کا تھا۔ یہ لوگ برف کے عادی تھے، پھر بھی ایسی مشکلات میں چلتے آئے کہ سنو تو دل کانپ جائے۔ یہ نہتہ قافلہ ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ ان کی کامیابی یہ تھی کہ اپنی جانیں اور اپنی عورتوں کی عزت بچا لائے تھے۔ یہاں آئے تو ان کی عزت پر مجھ جیسے شکرے ٹوٹ پڑے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں آ کر اس کے دل پر خوف چھا گیا۔ اس کی ماں اسی لیے پریشان رہتی تھی۔ گاؤں کی عورتوں سے انہوں نے سنا کہ گاؤں سے تھوڑی دور جو خانقاہ ہے اس میں بڑی طاقت ہے اور وہاں دیا جلانے والے مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں اور ان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔
ایک شام لڑکی اپنی ماں کے ساتھ خانقاہ پر سلام کے لیے گئی اور اس کے بعد ہر جمعرات کی شام لڑکی کبھی اکیلی اور کبھی ایک دو لڑکیوں کے ساتھ جاتی رہی۔ جس شام وہ لاپتہ ہوئی وہ اکیلی خانقاہ پر گئی تھی۔ وہاں اسے ایک ملنگ ملا جس نے اسے خانقاہ کی کرامات سنانی شروع کر دیں۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ اس ملنگ سے بہت متاثر ہوئی۔ ملنگ نے اسے کہا کہ اس خانقاہ سے پرے ایک پرانی قبر ہے جس میں ایک عورت دفن ہے۔ خانقاہ میں جو بزرگ دفن ہیں وہ اس عورت کو بہت پسند کرتے تھے اور اس عورت نے ان کی بہت خدمت کی ہے۔ ملنگ نے لڑکی سے کہا کہ اس نے یہ بھید کسی کو نہیں بتایا کہ جو عورت اس عورت کی قبر پر جا کر کوئی مراد مانگے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لڑکی بے بسی، مظلومیت اور کسمہ پرسی کی حالت میں تھی۔ وہ ملنگ کی باتوں کے جادو میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس عورت کی قبر کی طرف چل پڑی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کوئی پرانی قبر نہیں، وہاں زمین نشیب میں چلی جاتی ہے اور وہاں درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ وہ ویرانہ تھا۔ لڑکی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ شام گہری ہو چکی ہے۔ ملنگ نے ذرا پیچھے ہو کر لڑکی کے سر پر ایک کپڑا پھینکا جس میں اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ملنگ نے بڑی تیزی سے کپڑے کو گانٹھ دے دی اور لڑکی کی آواز نہ نکل سکی۔ ملنگ نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ لڑکی نے ایک اور آدمی کی آواز سنی۔ اسے باری باری دو آدمیوں نے کندھوں پر لاش کی طرح ڈال کر اٹھایا۔ بہت دور جا کر وہ رک گئے اور لڑکی کے سر سے کپڑا کھول دیا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ اس ملنگ نے لڑکی کو دھمکایا کہ وہ چپ کر کے چلی چلے ورنہ اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بہت روئی اور ان کے پاؤں پر بھی گری مگر انہوں نے اسے ڈرا ڈرا کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے ایک گاؤں سے باہر باغیچے میں لے گئے۔ وہ آدمی جس سے ہم لڑکی کو چھین کر لائے تھے وہیں تھا۔ ملنگوں نے نعرہ لگا کر اسے کہا کہ مال آ گیا ہے۔ اس آدمی نے ملنگوں کو شراب پلائی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، اسے وہ شہزادی بنا کر رکھے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ملنگ چلے گئے تو اس آدمی نے لڑکی کے آگے بہت سے پیسے رکھ دیے اور پیار سے باتیں کی لیکن لڑکی روتی رہی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اس نے اس آدمی کو یہ بھی سنایا کہ وہ ڈوگروں کا بہت ظلم سہ کر اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھ کر آئے ہیں مگر اس آدمی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے لڑکی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، پھر اسے زبردستی شراب پلائی۔ جس عصمت کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر دو جوان آدمی شہید ہو گئے تھے، وہ ایک شرابی مسلمان کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لڑکی دن کو اسی مکان میں قید رہی۔ اگلی رات اس شہزادے نے اسے پھر شادی اور شہزادیوں جیسی زندگی کے جھانسے دیے مگر لڑکی روتی تھی اور اسے کوستی اور بددعائیں بھی دیتی تھی۔ ہم جب باغیچے کے اس مکان میں پہنچے اور لڑکی کو جگایا، اس سے تھوڑی دیر پہلے اس شرابی نے لڑکی کو سونے کی اجازت دی تھی۔ ہم لڑکی کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ میں نے سب سے پہلے ان بزرگوں میں سے ایک کے دروازے پر دستک دی جو میرے بہنوئیوں کے ساتھ مجھ سے لڑکی واپس لینے آئے تھے۔ وہ آنکھیں ملتا باہر آیا تو میں لڑکی کو گھوڑی سے اتار چکا تھا۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر دوسرے بزرگ کو اور پھر اپنے دونوں بہنوئیوں کو جگا لایا۔ سب ایک بزرگ کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں سے لایا ہوں۔ میرا دوست بھی ساتھ ہی تھا۔ لڑکی نے سب کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح لڑکی کا سراغ لگایا اور کس طرح اس دوست کی مدد سے اسے لایا ہوں۔ اتنے میں صبح طلوع ہونے لگی۔ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آئے اور ہماری برادری میں اس مسئلے پر بحث ہونے لگی کہ اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تھانے رپورٹ دینے پر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ وہ آدمی چونکہ ہماری اپنی ذات کا اور حیثیت والا آدمی تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ لڑکی مل گئی ہے تو بات یہیں پر گول کر دی جائے اور اس آدمی کو اس کے گاؤں میں رسوا نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں والوں سے کہتا کہ ہم اس پر جھوٹا الزام تھوپ رہے ہیں۔ اس نے لڑکی اپنے گاؤں والوں سے بھی چھپا کے رکھی ہوگی۔
ہم سب خاموش رہے۔ اس واقعے کو ہم نے ہضم کر لیا۔ میری بہنیں اور میری بیوی مجھ سے شرمسار تھیں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ اپنی عادت کے مطابق طبیعت کو خوش رکھا۔ اسی رات کا ذکر ہے۔ آدھی رات کے لگ بھگ میری بیوی نے مجھے جگایا۔ وہ اپنی چارپائی پر، جو میری چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی نہیں۔ اس نے سرگوشی کی، اونچا نہ بولنا، لیٹے رہو، سامنے دیکھو۔ راتیں سرد ہو جاتی تھیں، اس لیے ہم برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ ہمارا مکان پکا تھا۔ میرے ساتھ بیوی کی چارپائی اور دائیں طرف میرے لڑکے کی چارپائی تھی، جس کی عمر 12-13 سال ہو چکی تھی، اور میری بیوی کے ساتھ میری لڑکی اور اس کے چھوٹے بھائی کی چارپائیاں تھیں۔ صحن میں ایک بیری کا اور ایک شہتوت کا درخت تھا۔ صحن کے دائیں بائیں کمرے تھے اور سامنے دیوار اور بڑا دروازہ۔ درختوں میں سے مجھے دائیں طرف منڈیر پر ایک آدمی نظر آیا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ ایک کی بجائے 3 آدمی ہو گئے۔ میری بیوی کی آنکھ اتفاقیہ کھلی تھی۔ وہ تینوں منڈیر سے غائب ہو گئے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف چلے گئے۔ میں نے دوڑ کر کلہاڑی اٹھا لی اور میری بیوی نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا جو 2 انچ سے زیادہ موٹا تھا۔ ہم دونوں دبے پاؤں دوڑ کر کھرلی کی اوٹ میں جا بیٹھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آدمی کس طرح ہمارے کوٹھے پر چڑھے ہیں۔ میرے مکان کے ساتھ ملا ہوا ایک کچا مکان گرا ہوا تھا اور خالی پڑا تھا۔ اس کھنڈر اور اس کے ملبے سے آسانی سے میرے کوٹھے پر چڑھا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں سیڑھیوں سے اتر آئے اور آہستہ آہستہ برآمدے کی طرف بڑھنے لگے۔ تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور تینوں کے سر اور منہ صافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ جب کھرلی کے قریب سے گزرے تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کھرلی پر صرف گھوڑی بندھی تھی۔ گھوڑی ہنہنائی تو ان تینوں نے پیچھے دیکھا۔ میں نے کلہاڑی کا وار کیا، مگر وہ آدمی تیزی سے پرے ہٹ گیا۔ میں انہیں ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ میری بیوی بھی سامنے آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ مجھے اس کا ڈر تھا کہ عورت ذات ہے، ماری جائے گی، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس نے مردوں کا مقابلہ کس طرح کیا۔ وہ 3 تھے اور ہم 2۔ نہ میں نے گاؤں والوں کو جگانے کے لیے شور مچایا، نہ میری بیوی نے۔ کلہاڑیاں ٹکرا رہی تھیں۔ میری نظر اپنی بیوی پر بھی تھی۔ میں نے اسے کلہاڑی کے وار سے بچتے اور ڈنڈے کے وار کرتے بھی دیکھا۔ اس کی للکار بار بار سنائی دیتی تھی، پاؤں پر قائم رہنا، میری فکر نہ کرنا، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں جائے گا۔ مجھے کندھے پر کلہاڑی لگی مگر گہری نہ لگی۔ میں نے ایک آدمی کو گرا لیا۔ ایک آدمی کا سافہ سر سے گر پڑا، اس میں اس کی کلہاڑی الجھ گئی۔ میری بیوی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ گر رہا تھا تو بیوی نے ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ اب اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک کو میں نے گرا لیا اور تیسرے نے کلہاڑی پھینک دی اور بیٹھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چور تھے اور انہیں بھاگنا بھی تھا۔ چور اور ڈاکو کی یہی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ لڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری بیوی نے لالٹین جلائی، تب میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، اور یہی حال میرا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں دیکھا جس کے سر پر ڈنڈے پڑے تھے، وہ وہی عیاش شہزادہ تھا جس سے میں لڑکی چھین کے لایا تھا۔ اس کا ساتھی میری کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا۔ اس کے سر میں زخم آئے تھے اور ایک زخم بازو پر تھا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ تیسرے کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ان دونوں ساتھیوں کو وہ اجرت پر ساتھ لایا تھا۔ میں نے اپنے لڑکے کو جگایا اور اسے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، ہم نے چور پکڑے، اس سے پوچھ لینا، یہ تمہارا دوست ہے، بچپن سے دلیر ہے۔ میں نے اسے اپنے بہنوئیوں کو جگا لانے کو کہا۔ وہ دوڑا گیا۔ وہ آئے تو انہوں نے ساری برادری کو جگا لیا۔ شہزادے کے زخمی اور دوسرے ساتھی نے بتایا کہ وہ مجھے قتل کرنے اور میری بچی کو اغوا کرنے آئے تھے۔ یہ ان کی انتقامی کارروائی تھی۔ گاؤں میں ایک جراح تھا، اسے بلایا۔ اس نے اسی وقت ہم سب کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ میری بیوی کے زخم گہرے نہیں تھے، 4 زخم تھے۔
اب پھر یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ تھانے رپورٹ کی جائے یا کیا کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بدبخت آدمی ہمارا ہمزاد اور بڑا زمیندار ہے، اس کے بزرگوں کو یہاں لایا جائے، اگر وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں تو تھانے رپورٹ نہ کی جائے۔ اسی وقت 2 آدمی گھوڑیوں پر اس کے گاؤں بھیج دیے گئے۔ ان کے ساتھ اس آدمی کے 2 ماموں، ایک چچا اور برادری کے 2 بزرگ آ گئے۔ انہوں نے جب میرے گھر کا منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ہمارے بزرگ ان پر برس پڑے اور انہیں کہا کہ وہ پولیس کو لانے جا رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پرسوں اس شخص نے ایک کشمیری لڑکی اغوا کی تھی جسے میں واپس لے آیا اور آج یہ انتقام لینے آ گیا۔ اس کے بزرگوں نے کہا کہ یہ پکا بدمعاش اور شرابی ہو چکا ہے، اگر اسے سزا ہو گئی تو ساری برادری اور ذات کی بے عزتی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر وعدہ کیا کہ آئندہ اسے ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے انہیں بھی پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اپنے پاس رکھ کر لو۔ وہ سب اسے گھوڑی پر ڈال کر لے گئے اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر گئے۔ وہ ہماری ساتھ کے آدمی نہیں تھے، اس آدمی کے کرائے کے جرائم پیشہ ساتھی تھے۔ ان میں جو زخمی تھا اس کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تو ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور دونوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ہم نے انہیں 9-10 دن اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے بیٹے کو یاد ہوگا، اس سے سن لینا۔ گاؤں کے بچوں کے لیے وہ 2 بندر تھے۔ رات کو ہم انہیں اتنی تکلیفیں دیتے تھے جو پولیس بھی نہ دیتی ہوگی۔ وہ ہمارے آگے زمین پر ماتھا اور ناک رگڑتے تھے۔ 10ویں 11ویں روز ان کے منہ کالے کر کے انہیں گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اصل بات جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں وہ اس عیاش شہزادے کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور نڈر جوان سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ایک قانون اور بھی چلتا ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ شخص واقعی خوبصورت جوان تھا۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انسانوں کی قسمت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا مگر ایک عورت کے ہاتھوں ڈنڈا کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا مگر 15ویں-16ویں روز اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے سر میں جو ضربیں لگی تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں مگر ان ضربوں نے اس کا دماغ بیکار کر دیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کبھی تو کہکے لگانے لگتا ہے اور کبھی گیدڑوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک باہر کو دوڑ پڑتا ہے۔ ایک روز اس نے ایک خارش زدہ کتے کو پکڑ لیا اور کتوں کی طرح اسے کاٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ اسے لاہور بھی لے گئے تھے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اسے پیروں فقیروں کے پاس بھی لے جاتے رہے مگر اس کی حالت بگڑتی گئی۔ 6-7 ماہ بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی داڑھی سکھوں کی طرح بہت بڑھ گئی، سر کے بال بڑھ کر کندھوں پر آ گئے، اس کے کپڑے میل اور بدبو سے بھر گئے۔ وہ نہاتا نہیں تھا، نہ کسی کو پاس آنے دیتا تھا، نہ نائی کو قریب آنے دیتا تھا۔ ایک روز اسے مویشیوں کا گوبر کھاتے دیکھا گیا اور ایک روز پھر اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ بات سنی گئی کہ اسے اس کے ایک ماموں نے زہر دے کر مارا تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کہتے تھے کہ اس کے کپڑوں پر، داڑھی اور سر میں موٹی موٹی جوئیں پھرتی نظر آتی تھیں اور دور سے اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ اس چند ماہ کے عرصے میں میری اپنی حالت بڑی خراب رہی۔ میرے اور میری بیوی کے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے دل میں زخم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بری عادتوں سے نفرت ہو گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن مجھ میں پچھتاوا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بار بار دل میں آتا کہ اس کشمیری لڑکی کے پاؤں پڑ کر اس سے معافی مانگوں کہ میں نے اسے بری نظر سے دیکھا تھا، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آئی۔
دونوں میری احسان مند تھیں لیکن میں ان سے شرمسار تھا۔ میں پیروں فقیروں کے پاس گیا اور ہر ایک کو یہی کہانی سنا کر پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ بتا سکا۔ ایک بار مجھے اس شہر میں زمین کے ایک ٹکڑے کے انتقال کے لیے آنا پڑا تو یہاں کی جامع مسجد کے خطیب کی تعریف سنی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلا گیا، انہیں یہ کہانی سنائی اور پوچھا کہ میں پریشان اور بے چین کیوں ہوں۔ ان کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں خدا نے اس نیکی کا اجر دیا ہے کہ دشمن تمہیں قتل کرنے آیا اور تمہاری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر خدا نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دی۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہو، تم نے گناہ کا اقبال کر لیا ہے۔ جاؤ خدا کے حضور شکرانہ ادا کرو، نیکی کرو، سچ بولو۔ یہ بے چینی جو تم محسوس کر رہے ہو یہ تمہاری اور شیطان کی لڑائی ہے۔ تم یہ لڑائی بھی جیت لو گے، ہار نہ جانا۔ پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ۔ اب جتنی نیکیاں کرو گے اتنے ہی پچھلے گناہ دھلتے جائیں گے۔ خدا کو دل میں رکھو، خدا تمہیں اپنے دل میں رکھے گا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ جھوٹ نہ بولنا اور کسی پر جھوٹا بہتان نہ باندھنا۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا۔ اس کے بعد وہ آدمی پاگل ہو کر مرا یا مارا گیا، اس وقت تک خدا نے مجھے اپنے دل میں رکھ لیا تھا اور خدا کے دل میں رہتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے پاس